غریبوں کی مدد پر اگر آتے ہیں کہ رقم خرچ کرنا، شادیوں میں جو سجاوٹیں کرتے ہیں اپنے مکانات کی، لاکھوں روپے کی بعض اوقات یہ سجاوٹیں کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، دیگر خرچے بعض اوقات تو کروڑ تک ان کے خرچے پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی ان کو کسی نے کہا کہ کہاں لکھا ہے؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مسلمان چراغاں کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہ ایک جائز کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناجائز بولنے کے لیے ہمیشہ دلیل ہوتی ہے۔ جب شریعت نے کسی کام کا منع نہیں کیا ہوا تو وہ جائز ہوتا ہے، تو یہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا کہ یہ چیزیں شریعت میں منع ہیں۔ تو یہ ایک مباح عمل ہے، اچھی نیت سے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے، آپ کی محبت میں یہ سجاوٹیں کرتے ہیں۔ ایک جلسہ ہی لے لیں، جلسہ جو ہے اگر اندھیرا ہے تو ایک بلب سے بھی روشنی ہو سکتی ہے، باقی لوگ بیٹھ کر سن لیں گے آپ کی آواز۔ اتنی ساری اس میں لائٹنگ آج کل کی جاتی ہے، ہر ایک کرتا ہے۔ جشن ولادت کی لائٹنگ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کرتا ہر ایک ہے۔ پھر یہ بھی غریبوں کی اس میں بھی یاد آنی چاہیے، جہاں شریعت منع نہ کرے وہ جائز ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ملفوظات میں، اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، احیاء العلوم میں بھی یہ واقعہ ہے۔ ایک بزرگ کے ہاں محفل ذکر تھی تو وہاں کافی چراغ روشن تھے۔ ان دنوں یہ بجلی نہیں ہوتی تھی، وہ شمعیں روشن ہوں گی یا وہ دیے مٹی کے جیسے دیے ہوتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں، پھر اس میں وہ فیتا ڈالتے ہیں، اس کو لگا تو اس دیر تک جلتا ہے۔ بہت ساری جل رہی تھی۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے سارے چراغ روشن کرنا، اتنا تیل جلانا وغیرہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ روشنی تو ایک ہاتھ سے بھی ہو جاتی۔ تو بزرگ جو تھے وہ روشن ضمیر سے دل کی باتیں ان پر ظاہر ہو جاتی تھی۔ انہوں نے شخص سے فرمایا آپ اٹھیے اور جو چراغ ایسا ہو جو اللہ کی رضا کے لیے نہ جلایا گیا ہو اس کو آپ بجھا دیں۔ وہ صاحب اٹھے اور پھونکیں مارنے لگے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے چلے ہوئے تھے، تو ایک بھی نہ بجھا سکے۔ تو ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کرے جو جشن ولادت کا چراغ جن کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی بھی سمجھ میں آ جاتا۔ ایک اصول اگر آپ یاد کر لیں گے نا کہ جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ چیز منع نہیں ہوتی، ورنہ تو یہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں، جیسے میں شادیوں کی سجاوٹیں جو روشنیاں کرتے ہیں، جشن ولادت کے چراغاں میں صحابہ یاد آتے کہ صحابہ نے کی تھے چراغاں۔ تو کیا شادیوں میں یہ بلڈنگیں، اپنی عمارتیں صحابہ کرام نے سجائی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ مبارک، سب سے بڑا ولیمہ، ایک بکری اس میں ذبح کی گئی، سب سے بڑا ولیمہ۔ آج یہ 32 ڈشیں جو پکتی ہیں، کبھی اس کو بولا سمجھ آئی کسی صحابی نے کی تھی؟ اتنی ڈشیں، اتنی دیگیں اور اتنی مخلوق، اور یہ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، یہ سب غریبوں کو دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، عقیقہ ہوا، تب بھی لوگ روشنی کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، حج پہ جاتے ہیں، یہاں تک حج سے واپس آتے ہیں تب بھی روشنی کرتے ہیں، کوئی نہیں بولتا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، غریبوں کو دو۔ خالی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہوتا ہے تب بھی غریب یاد آتے ہیں۔ پیٹ میں کوئی درد اور تو نہیں کسی ہے؟